آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 116 سے شروع کریں گے۔ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ۔ کیونکہ اس سے پہلے یہودیوں کا اور نصرانیوں کا ذکر ہمارا چل رہا تھا، یہاں بھی انہی میں سے بعض لوگوں کی بات کی جا رہی ہے کہ انہوں نے کیا کہا۔ بعض ان میں سے یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے لیے اولاد بنائی ہے، جبکہ سبحانہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اولاد سے پاک ہے۔ بل لہ ما فی السماوات والارض، بلکہ اس کی ہی بادشاہت ہے، سب کچھ اسی کے قبضے میں ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے، اور سب جو ہے کل لہ قانتون، سارے ہی اس کی بارگاہ کی طرف جھکے ہوئے ہیں۔ تو اس طرح کے چونکہ لوگ گزرے ہیں، وہ یہ کہتے تھے کہ جو فرشتے ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو اس طرح وہ اللہ کے لیے اولاد کو ثابت کرتے تھے۔ تو بات دیکھیں یوں ہے کہ اگر آپ کسی کے لیے اولاد ثابت کرتے ہیں تو بیٹا یا بیٹی ہے تو وہ ماں سے مشابہت رکھے گی، بیٹا ہے تو باپ سے مشابہت رکھے گا۔ تو لیکن کیا ہے کہ انسان کا بیٹا انسان ہی ہوگا، جانور کا بیٹا جانور ہوگا۔ تو اگر آپ کہیں گے کہ بھائی اللہ کا کوئی بیٹا ہے تو اللہ کا بیٹا، اللہ کی اولاد، وہ بھی تو پھر اللہ ہی ہونی چاہیے۔ تو اگر اللہ کی اولاد مانیں گے تو پھر کیا ہوگا، ایک اور اللہ ہو جائے گا، تو پھر اس کی وحدانیت ختم ہو جائے گی، جبکہ وہ ہے واحد اور لا شریک، اس کا ہم جنس کوئی ہے ہی نہیں۔ جیسے سورہ اخلاص میں قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ تو اس نے کسی کو جنم دیا ہے نہ اس کو کسی سے جنم دیا گیا ہے۔ تو اسی طرح اور کوئی بھی اس کی برابری کرنے والا ہے ہی نہیں، اور اگر آپ اس کے لیے اولاد مانیں گے تو پھر اس کو بھی اللہ ہی ماننا پڑے گا۔ تو اس طرح اللہ کی وحدانیت ختم ہو جائے گی، جبکہ عقیدہ یہ ہے کہ وہ وحدہ لا شریک ہے۔ پھر بدیع السماوات والارض، اس نے آسمانوں کو بنایا ہے، زمینوں کو بنایا ہے، اور یہ جو بنانا ہے بدیع کا لفظ بیان کیا ہے۔ بدیع کا لفظ ہوتا ہے کسی چیز کو نئے سرے سے پیدا کرنا، یعنی پہلے وہ چیز نہ ہو پھر اس کو پیدا کرنا۔ چونکہ نہ آسمان کا وجود تھا نہ زمین کا تھا، تو اللہ جل شانہ نے ان کو بنایا، اور کیسا بنایا کہ اتنی بڑی زمین بنائی، پھر اس کے بعد اتنا اس سے بھی بڑا آسمان بنایا۔ اور آسمان کے بارے میں جو ہے، جیسے ایک ہمارے مشہور بھی بات ہے کہ اتنا بڑا چھت ہے لیکن بغیر کسی ستون کے۔ ابھی ہمیں کوئی بڑی چھت بنانی پڑ جائے تو ہم جب تک اس کے نیچے پلر نہیں کھڑے کریں ہم اس کو بنا نہیں سکتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا چھت بنایا اور بغیر کسی سہارے کے، تو وہ ظاہری بات اس چیز پر قادر ہے۔ اس طرح اور بھی دنیا کی جتنی بھی مخلوقات ہیں جو اللہ نے پیدا فرمائی ہیں، سبھی ایسی ہیں کہ آپ آج اس کی طرح کی کوئی چیز بنا ہی نہیں سکتے۔ سب سے بڑھ کر انسان کو بنایا۔ اب انسان کو جب بنایا ہے تو اس وقت دنیا نے بہت کوشش کر ڈالی، روبوٹ تو بن گئے لیکن وہ انسان کی طرح کا کوئی بندہ نہیں بنا سکے۔ مشینیں بہت بڑی بڑی بن گئی، لیکن جو صلاحیت انسان کے اندر ہے وہ صلاحیت وہ کسی چیز میں پیدا نہیں کر سکے، اور نہ ہی ظاہر بات کر سکیں گے، وگرنہ تو پھر ان کے اور اللہ میں کیا فرق رہ جائے گا؟ جب وہ خالق تو یہ بھی خالق بن گئے، پھر تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، اب اللہ نے جب بھی کسی چیز کا حکم دینا ہے، اس کو کچھ بنانا ہے، تو اسے ہماری طرح نہیں کرنا پڑتا کہ جناب پہلے چیزیں اکٹھی کرو، پھر ان کو جمع کرو، پھر ان کو جوڑو، پھر جو بھی اس کے لوازمات ہے، کہیں کیل لگانے ہیں تو کیل لگاؤ، سیمنٹ لگانا ہے تو سیمنٹ لگاؤ، جو کچھ بھی کرنا ہے وہ سارے کام ہمیں کرنے پڑتے ہیں۔ لیکن اذا قضى امرا، جب کسی بات کا وہ حکم فرماتا ہے تو فانما یقول له کن فیکون، تو وہ فرماتا ہے بس ہو جا، تو فیکون پھر وہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ اس کی قدرت پر ایک دلیل ہے کہ وہ کیسا قادر ہے۔
اور وقال الذین لا يعلمون لولا يكلمنا اللہ، کچھ جاہل لوگ، بے علم لوگ، وہ یہ کہتے ہیں اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا، یا کہتے ہیں جناب او تأتینا آیا، یا اللہ ہمیں کوئی نشانی کیوں نہیں دیتا۔ تو کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم، اس طرح کی باتیں پہلے بھی لوگ کرتے تھے، یعنی جب نبیوں کو دیکھتے نا کہ ان کے ساتھ اللہ کلام کرتا ہے، ان کو اللہ نشانیاں بھی دیتا ہے، تو ہم سے کیوں نہیں کرتا۔ تشابہت قلوبہم، یعنی یہ اس طرح کی باتیں کرنے والے آج کے لوگ پہلے کے لوگ سیم ہیں۔ قد بینا الآیات لقوم یوقنون، ہم نے نشانیاں کھول کھول کر بیان کر دی ہیں، لیکن ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ تو ہر بندے میں کچھ نہ کچھ صلاحیت ہوتی ہے، تو اس کے ساتھ اس کی صلاحیت کے مطابق بات کی جاتی ہے۔ تو نبیوں میں اللہ وہ صلاحیت رکھتا ہے، پھر ہی ان سے کلام بھی فرماتا ہے۔ نبی کے اندر وہ طاقت قدرت ہوتی ہے تو ہی اللہ ان کو نبوت بھی عطا کرتا ہے، کوئی شک نہیں۔ تو جس کے اندر جو صلاحیت ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وہی عطا فرمائے گا۔ اس کے اوپر بڑی مثالیں، ایک بزرگ جو ہے نا، وہ ان کا ایک مرید ہے، وہ کہتا ہے مجھے اسم اعظم دے دیں۔ اب اسم اعظم ہر بندے کو دیا نہیں جا سکتا، مگر نہ ہر ایک اس کو سنبھال نہیں پاتا، چونکہ آپ نے نا، اس نے بڑی ضد کی، آپ نے کہا تم نہیں سنبھال سکو گے، بڑی ضد کی، نہیں مجھے دے دے میں سنبھال لوں گا۔ آپ نے ایک ڈبے کے اندر ایک چوہا بند کر کے اس کو دیا، کہا یہ ڈبہ لے جاؤ اور دریا کے پار فلاں جگہ پہ چھوڑاؤ، لیکن کھول کے نہیں دیکھنا۔ اب جب لے کر جا رہا، دل میں پھر پیدا ہو رہا، نہیں یار دیکھو تو صحیح اس میں پیر صاحب نے کیا دیا ہے، کیوں مجھے کہا کھول کے نہیں دیکھنا۔ بہرحال وہ دل میں یہ بات بڑھتی گئی، تو راستے میں اس نے ڈبہ کھول ہی لیا، کھول کے دیکھا اس نے چوہا تھا، وہ بھاگ گیا۔ واپس آ کے کہتا پیر صاحب آپ نے میرے ساتھ مذاق کیا ہے۔ انہوں نے پوچھا کیا مذاق کیا تیرے ساتھ؟ کہ آپ نے مجھے کہا تھا یہ بڑی قیمتی سی چیز ہے اور دیکھ کر آؤ، تو میں نے تو کھول کے دیکھا اس میں تو چوہا تھا۔ تو آپ نے فرمایا جب تم ایک چوہے کی حفاظت نہیں کر سکے جو کہ بظاہر کوئی چیز نہیں ہے، تو اسم اعظم کی حفاظت کہاں سے کر لو گے؟ ایک امانت نہیں تم سنبھال سکے، تو جس بندے کو جو چاہیے اللہ جو وہ سنبھال سکتا ہے اللہ اس کو وہی دیتا ہے۔ اس طرح جس کا جتنا مال ہے، جتنی دولت ہے، جو جیسا سنبھال سکتا تھا اللہ نے اس کو ویسا ہی دیا، تو اس کی تقسیم پر راضی رہنا چاہیے۔ اس نے جس کو جو دیا اس کے حق میں بہتر ہے وہی دیا، تو ہمیں جو دیا ہمیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔